اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر۔ اور جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے احکام مطہرات کے متعلق۔ ہم آج بیان کرتے ہیں کہ مطہرات کسے کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے نجس چیز کو پاک کیا جائے اسے مطہرات کہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ مطہرات کتنے ہیں اور ان کے نام جو ہیں وہ کیا ہیں۔ مطہرات جو ہیں وہ 12 ہیں، جو روایات اہل بیت علیہم السلام سے منقول ہیں۔ ان کے اسماء مدرجہ ذیل ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے وہ پانی ہے، دوسرا زمین ہے، تیسرا سورج ہے اور چوتھا استحالہ، پانچواں جو ہے وہ انگور کا پانی ہے، جب اسے جوش دیا جائے تو 2/3 سے کم رہ جائے۔ مثلا اگر 3 گلاس پانی ہے تو 2 گلاس پانی کم ہو کر 1 گلاس باقی بچ جائے تو وہ جو ہے وہ مطہرات میں سے ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے اس پانی کو نجس مانا جائے تو، یعنی اگر پانی نجس نہیں ہے تو پھر انگور کا پانی ہے، اس میں کیا حرج ہے، شربت ہے، اسے پی سکتے ہیں، لیکن اگر نجس ہو جائے تو اس کے پاک ہونے کا طریقہ جو ہے وہ یہ۔ اس کے بعد ہے انتقال اور اسلام، اور 8واں ہے طبیعات۔ 9واں ہے کہ نجاست کا زائل ہونا، اور 10واں وہ ہے کہ ایسا جانور جو نجاست کھاتا ہو اس کو استبرا کرنا۔ انشاءاللہ اس کی بعد میں گفتگو کریں گے روایات فرامین معصومین علیہم السلام سے۔ اور 11واں جو ہے وہ مسلمان کا غائب ہونا، اور 12واں جو ہے ذبیحہ کے خون کا نکلنا۔ پہلے ذبیحہ کیا ہے، ذبیحہ کہتے ہیں اسے جسے ذبح کیا جائے، اور اس کے بعد اگر جسم میں خون لگتا ہے تو وہ مطہر ہے، پاک ہے، اگر جسم پہ سوز لگ جائے۔ ان کی ہم انشاءاللہ تفصیلاً وضاحت بیان کریں گے، اور ان کے بعد ہم جو ہیں وہ نجاست کے جو احکام ہیں ہم ان کو بھی ذکر کریں گے، اور ان کی تعداد بھی ذکر کریں گے، کون کون سی چیز جو ہے نجس ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوگی وہ مباح ہوگی۔ والحمد للہ